عزیز طلباء و طالبات، آج ہم رشید احمد صدیقی کے انشائیے کا مطالعہ کریں گے جو ہمارے ایم اے اردو سیمسٹر 1 کے پیپر 4 کا حصہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چارپائی اور مذہب ہندوستان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یہ اسی پر پیدا ہوتا ہے اور یہیں سے جیل خانہ، کونسل یا عدم کا راستہ لیتا ہے۔ چارپائی ہندوستانیوں کی گھٹی میں ملی ہوئی ہے، وہ اسی پر صفوف مرین پھانکتا ہے، لبوب کبیر استعمال کرتا ہے اور ان کے نتائج بھی بھگتتا ہے۔ اس کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا لائیڈ جارج کو ارباب ICS پر یا قوم کو لیڈر پر۔ وہ چارپائی ہی پر سے حکومت کرتا ہے اور پولیس، بیوی یا ملک الموت سے یہیں دست و گریباں یا بغلگیر ہوتا ہے، یہیں سے غراتا ہے اور یہیں سے اس کی گھگی بند جاتی ہے۔ چارپائی کا سلسلہ نسب دیو جونز کے خم سے بھی ملایا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا سے کنارہ کش ہو کر دیو جونز ایک خم میں جا بیٹھا تھا۔ ہندوستانی تمام دنیا کو سمیٹ کر چارپائی کے اندر لیتا ہے۔ ایک نے کثرت سے وحدت کی طرف رجوع کیا، دوسرے نے وحدت میں کثرت کے مناظر پیدا کیے۔ ہندوستانی ترقی کرتے کرتے تعلیم یافتہ جانور ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کی چارپائیت کبھی جا نہیں سکتی۔ اس وقت ہندوستان کو دو خطرات درپیش ہیں، ایک سوراج کا اور دوسرے تعلیم یافتہ بیوی کا۔ لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوا کہ سوراج اور تعلیم یافتہ بیوی دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ چارپائیت دونوں حالتوں میں نمایاں ہے۔ سوراج تو ایسا چاہتا ہے جس میں انگریزوں کو حکومت کرنے اور ہندوستانیوں کو گالی دینے کی آزادی ہو، اور بیوی ایسی چاہتا ہے جو بیوی ہونے سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو، یعنی گالیاں دینے سے بہتر تالیاں بجا سکتی ہو۔ اس طور پر ہندوستانی شوہر اور تعلیم یافتہ بیوی کے درمیان جو کشاکش یا اختلاف رہتا ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ شوہر چارپائی پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور بیوی ڈرائنگ روم سے گھنٹی بجاتی ہے۔ تعلیم یافتہ بیوی کی آرزو ہے کہ تعلقات ازدواجی اس کی آزادی کے پردہ دار رہیں۔ دوسری طرف شوہر کو اس پر اصرار ہے کہ یہ تعلقات آزادی کی دیوی کے راستے میں سنگ راہ ثابت ہوتے رہیں۔ لیکن آزادی نسواں کا جو غلغلہ اس وقت بلند ہے، اگر غور کیا جائے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سوا ہر ایک کو قابل برداشت یا دلچسپ سمجھتی ہے۔ اس کو ہر شخص پر اعتماد ہے الا اپنے شوہر پر۔ دوسری طرف شوہر ہے جو تمام انسانی یا نسوانی کمزوریوں کا مرکز اپنی بیوی کو سمجھتا ہے۔ بیوی پر چوپائیت مسلط ہے اور شوہر پر چارپائیت۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی بگڑتی ہے تو عدالت کا راستہ اختیار کرتی ہے، شوہر پر عتاب آتا ہے تو چارپائی پر لیٹ کر خودکشی کے مسئلے پر غور کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے۔ نہرو رپورٹ سے پہلے ہندوستانیوں پر دو آفتیں مسلط تھیں، ایک ملیریا اور دوسری مس میو المعروف بمادر ہند۔ ملیریا کا انسداد تو سنتے ہیں کہ کونین سے کیا گیا ہے۔ مس میو کے تدارک میں ہندو مسلمان دونوں چارپائی پر سر بزانو ہیں۔ جب لیڈروں نے دیکھا کہ ساری قوم یک زانوے تامل بن گئی ہے تو ایک قوم وحشت اور دو قوم شوکت سے انہوں نے سارے ہندوستان میں نہرو رپورٹ کا غلغلہ بلند کر دیا۔ نہرو رپورٹ اور مادر ہند دونوں میں ایک نسبت ہے، ایک نے مسلمان کے حقوق سیاسی کو نظر انداز کیا، دوسرے نے ہندوؤں کے معاشرتی رسوم کی پردہ دری کی ہے۔ لیکن مادر ہند کے بارے میں چارپائین کی رائے یہ ہے کہ اس کتاب کے شائع ہونے سے ان کو ہندوستانیوں سے زیادہ مس میو کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کا موقع ملا ہے۔ مس میو کو اس بات کی ضرور داد ملے گی کہ انہوں نے اپنے لیے ایسا موضوع منتخب کیا اور ایسی داد تحقیق دی کہ گروکل کانگڑی جمعیت العلماء اور پولیس رائل کمیشن بھی آشش کر رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مادر ہند کی تصنیف پر مس میو سے زیادہ قابل ستائش وہ مواد ہے جسے انہوں نے فراہم کیا،
لیکن اگر سارے ہندوستان سے شمار و اعداد اور مواد اکٹھا کرنے کے بجائے، جس میں حکومت کو بھی کافی زحمت ہوئی تھی، انہوں نے صرف ہندوستانیوں کی چارپائی کا جائزہ لے لیا ہوتا تو ان کی رپورٹ اس سے زیادہ دلچسپ ہوتی، اتنی دلچسپ کہ شاید حکومت کو بھی دلچسپی لینے کی زحمت گوارا کرنی پڑتی۔ چارپائی ہندوستانیوں کی آخری جائے پناہ ہے۔ طبیب، مہاجن، ملک الموت، پولیس، بیوی، غرض کے جتنے آفات عارضی یا سماوی ہیں، ان سب سے نجات پانے کے لیے ہندوستانی چارپائی تلاش کرتا ہے۔ چارپائی پر آ جانے کے بعد وہ فوراً لیٹ جاتا ہے اور گالیاں دینا شروع کرتا ہے، اور آج کل کے فن جنگ کے مطابق یہ اس کی سب سے بڑی جیت ہے۔ لیکن جس طرح ہر مالدار خوش نصیب یا ہر خوش نصیب عقل مند نہیں ہوتا، اسی طرح ہر چارپائی چارپائی نہیں کہی جا سکتی۔ کہنے کو تو پلنگ، پلنگڑی، چھپر کھٹ، مسہری، کوچ، سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیڈروں کے سیاسی اور مولویوں کے مذہبی تصور کے مانند اس کا صحیح مفہوم اکثر متعین نہیں ہوتا۔ چارپائی کی مثال ہندوستانی ریاست کے ملازم سے دی جا سکتی ہے۔ یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے اور اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس کر کے آئے، ساری ریاست میں کوئی آسامی نہ تھی جو ان کو دی جا سکتی۔ آدمی سمجھ بوجھ کے تھے، راجہ صاحب کے کانوں تک یہ خبر پہنچا دی کہ اگر کوئی جگہ نہ ملی تو وہ لاٹ صاحب سے طے کر کے آئے ہیں، فی الحال راجہ صاحب ہی کی جگہ پر اکتفا کریں گے۔ راجہ صاحب نے سنا تو سناٹے میں آ گئے۔ اتفاق سے ریاست کے سول سرجن صاحب رخصت پر گئے تھے، ان کی جگہ ان کو دے دی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد سول سرجن واپس ہوئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا، ان کی جگہ ان کو دے دی گئی۔ آخری بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے اور اپنے ولی عہد کو ریاست کے ولی عہد کا مصاحب بنوا دینے کی فکر میں تھے۔ یہی حالت چارپائی کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ یا آپ کا دشمن بیمار ہے، آخرت کا سامان آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، اگر ایک چارپائی آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو دنیا میں کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ دوا کی پڑیا تکیا کے نیچے ہے، شیشی سرہانے رکھی ہوئی ہے، گھر کی بڑی بیوی طبیب و تیماردار بیوی، خدمت گزار سوگوار چارپائی پر، اگالدان چارپائی سے ملا ہوا پائخانہ کا برتن، ادوائن کے نیچے آپ کے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، ایک آدھ موزے، دو چار چوڑی کے ٹکڑے، جوتے، پاندان، جھاڑو، آشے جو، روئی کے پھائے، کاغذ کے ٹکڑے، مچھر، بھنگے، مکڑی، دو چار بچے۔ غرض کہ اس قسم کے تمام متعلق و غیر متعلق سامان بیماری و خانہ داری چارپائی کے نیچے موجود ملیں گے۔ اچھے ہو گئے تو بیوی نے چارپائی کا پردہ کھڑا کر کے غسل کر لیا، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر سے لبے گور تک لے جائیں گے۔ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، غسل خانہ، پاخانہ، قلعہ، مورچہ، خیمہ، دواخانہ، صندوق، دارالمطالعہ، دارالکتب، دارالشفا، دارالحکومت وغیرہ سب کچھ مجموعی و انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی مہمان آیا، چارپائی نکالی گئی، اس پر ایک نئی دری جس کی تہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو بچھا دی گئی۔ مہمان صاحب مع شیروانی، ٹوپی اور موزہ کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان زیادہ بیوقوف نظر آتا ہے یا میزبان۔ سونے کا تو حال نہ پوچھیے، ہمارے نزدیک تو سونے کا مترادف چارپائی ہے، اور چارپائی کے معنی سونا۔ دولہا دلہن سے لے کر ابا اماں تک کے سارے مراحل یہیں طے ہوتے ہیں۔ فراق و وصال، بیماری و تندرستی، کھٹمل اور مچھر، سب سے یہیں دو چار ہونا پڑتا ہے۔ بچے، بوڑھے اور مریض اس کو غسل خانہ یا پاخانہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے ادوائن کشادہ کر دی گئی اور کوئی میلی رنگین دلائی یا کمبل پھیلا دیا گیا۔ جہاں کہیں ضرورت ہوئی چارپائی اٹھا لے گئے۔ یہ سفری آرام کمرہ ہے، کبھی زمین پر گھسیٹیے تو معلوم ہو صحن میں قبلہ رانی کی گئی ہے، پختہ فرش پر گھسیٹیے تو معلوم ہو کوئی ملٹری ٹینک مہم پر جا رہا ہے۔ کھٹملوں سے نجات پانے کے لیے
جو ترکیبیں استعمال کی جاتی ہیں، جس ہیئت کھدائی میں چارپائی نظر آتی ہے یا جو سلوک اس کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، ان پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا ہندوستانی بیوی کا تخیل ہندوستانیوں نے چارپائی ہی سے اخذ کیا ہے۔ 2-4 چارپائیاں ایک دوسرے کے متوازی کھڑی کر دی، ایک چادر اوپر ڈال دی، خیمہ سا تیار ہو گیا۔ اب اس کے اندر آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، حکومت کو گالیاں دے لیجئے، بچوں کو پیٹنا شروع کیجئے، بیوی کی خوشامد کر لیجئے، آپ بہر نو محفوظ رہیں گے۔ چارپائی ایک اچھے صندوق کا کام دیتی ہے۔ تکیے کے نیچے ہر قسم کی گولیاں جن کی ترکیب استعمال سے سوا آپ کے یا شاید آپ کی بیوی کے کوئی واقف نہیں ہوتا موجود ہوتی ہیں۔ 1-8 روپیے، کچھ ریزگاریاں، چند ڈھیلے پیسے، بچوں کے کھلونے، ہر قسم کے کاغذات، اسٹیشنری، کتابیں تکیے کے نیچے اور چادر تلے موجود رہیں گی۔ میں ایک ایسے صاحب سے واقف ہوں جو کم سے کم 2 درجن مجلہ کتابیں اور کاپیاں، جاڑے کے کپڑے اور 2-1 مرض کی پان، 7 دوائیاں اپنی چارپائی میں ملفوف رکھتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو اندھیرا ہو یا اجالا اس صحت کے ساتھ لیٹے لیٹے ہی نکال لیتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے، جیسے حکیم نابینا صاحب اپنے بڑے بکس میں سے دوائیاں اور شیشیاں نکال لیتے اور رکھ لیتے ہیں۔ وہ چیز خواہ وہ کسی قسم کی ہو، کہیں گم ہو، ہندوستانی اس کی تلاش کی ابتدا چارپائی ہی سے کرتا ہے۔ اس میں ہاتھی، سوئی، بیوی، بچے، روپیے، پیسے، جوتے، کپڑے، موزے، مرغی یا چور، کسی کی تخصیص نہیں۔ رات میں کوئی کھٹکا ہوا، اس نے چارپائی کے نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ کبھی خود مجرم بننے کی نوبت آئی تو کالا پانی جانے سے پہلے چارپائی کے نیچے دم سادھنے کی مشق بڑھاتے رہیں گے۔ غرض کہ انسانی زندگی کا کوئی فعل ایسا نہیں جس کا ارتکاب چارپائی پر نہ کیا گیا ہو۔ بچے پیشاب کرتے ہیں، بوڑھے اوراد و وظائف میں مشغول ہوتے ہیں، اور نوجوان دونوں کے درمیان کے قسم کے بعض افعال میں منہمک۔ شب کو سکوت اور سکون میں اگر کبھی آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کی نیت یا صحت میں کوئی فطور نہ ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی چارپائی پر کوئی بچہ انتہائی غیر شاعرانہ طریقے پر چیخ رہا ہے۔ دوسری چارپائی پر کوئی بڑے میاں کھانستے جاتے ہیں اور فرصت کے درمیان لمحات میں یا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں یا کھانسی کے عزیز و اقربا سے اپنے ناجائز تعلقات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو چارپائی والوں کی حالت تھی، لیکن اس ہنگامے کے فرد ہوتے ہی آپ کے کانوں میں ایک اور قسم کی بھی آواز آئے گی۔ یہ خود چارپائی کی فریاد ہے۔ چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرت اور ضرورت و ایجاد کا آخری اور بہترین نمونہ ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند شکستہ حال، داغدار، ڈھیلی ڈھالی، بے سر و سامان، لیکن ہندوستانیوں کی طرح غالب و حکمران کے لیے ہر قسم کا سامان راحت فراہم کرنے کے لیے آمادہ رہتی ہے۔ کوچ اور صوفہ کے مریض اور ڈرائنگ روم کے امیر اس راحت و عافیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو بانوں کی کھرری چارپائی پر میسر آتی ہے۔ خیام و حافظ نے انسان کی حقیقی مسرت و کامرانی کی بعض چیزیں منتخب کر لی تھیں، مثلاً 2 سچے دوست، شراب، فراغت، کتاب اور گوشۂ چمن۔ لیکن ہمارے خیال میں ہندوستان ایسے مفلس اور بدنصیب ملک کے لیے فہرست سامان اور زیادہ مختصر ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو صرف ایک چارپائی ان تمام ضروریات کی مکتفی سے بانوں کی کھرری چارپائی ہے۔ بستر لپیٹ کر پائیتی رکھ دیا گیا ہے اور ہم سر تلے بستر رکھ کر لپٹ گئے ہیں۔ غالب کو ایک منظر کی تعمیر کی ضرورت تھی، ان کی یہ تمنا کبھی نہ برائی کیونکہ عرش سے ادھر ان کو مکان ہی نہ مل سکا۔ لیکن چارپائی پر لیٹ جانے کے بعد یہ ساری کائنات، جس میں گورنمنٹ برطانیہ، بیوی، نظام المشائخ، مسمیو، شورا، ڈینگو فیور، لاطینی حروف، دشمنان داڑھی، محبان وطن، سال نامے، شب نامچے، دیوبند اور ٹمبکٹو شامل ہیں،
بے حقیقت نظر آنے لگتے ہیں۔ ہم عالم تصور میں ایک ایسی کائنات تعمیر کرتے ہیں جو صرف ہمارے لیے ہوتی ہے، ہمارے ہی ارادے و اشارے پر بنتی بگڑتی رہتی ہے۔ ہم کو خالق کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اپنے مخلوق ہونے کا وہم بھی نہیں گزرتا۔ زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنے سوا ہر ایک کو ان کا اسیر دیکھ کر دل ہی دل میں ایک لمحہ کے لیے ملول ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس طور پر گویا ان کا قصور ہے، یہاں تک کہ ایک نعرہ بلند ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیوی اور بچے آپس میں اختلاف آرا رکھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک دولت اور سیاست کی باغ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ گھر کی مختصر حکومت بھی چارپائی پر سے ہوتی ہے۔ صاحب خانہ بحیثیت والدین چارپائی پر موجود، آس پاس آلات حرب و ضرب رکھے ہوئے ہیں، چھڑی، حقہ، خاصدان، عینک کا خانہ، جوتا، لوٹا، تسبیح، اگالدان، کتاب الوظائف، نقش سلیمانی، فہرست ہندوستانی، دواخان البشیر۔ جس قسم کا جرم یا مجرم ہو اسی نسبت سے زجر و توبیخ کے آلات استعمال کیے گئے۔ کھانا آیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ بیوی، 8 درجن چھوٹے بڑے بچے، اتنی ہی مرغیاں، ان سے کچھ کم بکریاں، 1 بلیاں اور ان سے زیادہ مکھیاں ساتھ آئیں۔ ایک بچہ کچھ نہ کھانے پر مار کھاتا ہے، دوسرا بچہ زیادہ کھانے پر مارا جاتا ہے، تیسرا بدتمیزی سے کھانے پر موجب سزا ٹھہرتا ہے۔ کسی کو چمکارتے ہیں تو کسی کو ڈراتے ہیں، کسی کو دیکھ کر ایسا منہ بناتے ہیں گویا مرچیں زیادہ کھا گئے ہیں اور چھینک آنے کو ہے۔ دوسری طرف بیوی مکھی ہانکتی جاتی ہے اور دل ہی دل میں ان کے ہر اضطراری یا اختیاری فعل کو بے محل سمجھتی ہے۔ یہ جس بچے کو چمکارتے ہیں وہ اس کو پیٹے جانے کا موجب سمجھتی ہے، اور جس کو یہ پیٹتے ہیں اس کو وہ اخلاص و پیار کا سزاوار سمجھتی ہے۔ کھانا ختم ہوتا ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، خلال کرتے ہیں، پان کھاتے ہیں اور حقہ کو منہ لگا کر چارپائی پر لیٹ جاتے ہیں۔ اب ان کو اس کی فکر نہیں کہ مس میو کس حال میں ہوں گی، نہرو رپورٹ کا کیا ہوا، سر جان سائمن پر کیا گزری اور لالا لاجپت رائے پر کیا گزر گئی۔ مصطفیٰ کمال لاطینی پڑھا رہے ہیں یا امان اللہ خاں تہذیب پھیلا رہے ہیں، بیوی برتن مانج رہی ہے یا بیٹی پیانو بجا رہی ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ زندہ اقوام تو مرنے مارنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہیں اور مردہ اقوام صرف سورج گرہن دیکھ کر پیشن گوئی کرتی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ قحط اور وبا سے جنگ کرنے پر مستعد ہیں، ایک یہ ہے کہ عطائے تقاوی اور خیراتی ہسپتال پر بغلے بجا رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم چارپائی پر مضمون لکھ رہے ہیں اور یونیورسٹی کے گھنٹے پر کان لگائے ہوئے ہیں۔ یہ لیجئے گھنٹہ بجا، چارپائی بولی اور ہم اس طور پر کھڑے ہو رہے ہیں گویا ہماری ساخت ٹوٹ گئی، اور ہم اس طور پر کھڑے ہو رہے ہیں گویا ہماری ساخت ٹوٹ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ سارے عزو اور کل پرزے اپنے اپنے مقام پر لائے جا رہے ہیں۔ دوسرا گھنٹہ اور ہم اس طور پر جھپٹے جیسے کوئی فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والا انجن آتش زدگی فرد کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ بیوی تو زد سے بچ گئی، لیکن 2-1 بچے اور اسی قسم کے چند متفرق ذی حیات اور غیر ذی حیات چیزیں جھپٹیے میں آتی گئیں، کہیں غالب رہے اور کہیں مغلوب، کسی کو روتے، کسی کو بسورتے، کسی کو مجروح کرتے ہوئے صاف نکل گئے اور کلاس میں پہنچ کر کرسی پر اس طور پر جا کر بیٹھے جیسے سینکڑوں عقل مندوں میں ایک بیوقوف یا سینکڑوں بیوقوفوں میں ایک عقل مند۔ نالہ پابند نئے نہیں ہے، فریاد کی کوئی لے نہیں ہے۔ ہاں ناظرین، معاف فرمائیے گا، اب مخاطب صحیح دوسرے لوگ ہیں، اس لیے بقیہ باتیں غیر متعلق۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا انشائیہ چارپائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس متن کی قرأت کو بغور سنیں اور اس کے بعد جو اس کی تشریح اپلوڈ کی جائے گی اسے بھی دھیان سے سن کر
لکھنے کی کوشش کریں تاکہ امتحان میں آنے والے سوالات کو آپ آسانی سے حل کر سکیں۔ شکریہ۔